السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے خزانے بے شمار ہے۔ جس طرح اللہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کے خزانے کی بھی کوئی حد نہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانوں کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ ایمان اللہ کے خزانوں کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے خزانے کی بات چل رہی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کی بات چل رہی ہے کہ اللہ کے خزانوں کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہو تو وہ ایمان ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے وہ ایمان مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں اچھا خاتمہ چاہتا ہوں۔ اگر ہم ایمان پر محنت کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، تاجدار مدینہ کے طریقوں پر چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائیں گے اور اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنائیں گے۔ ذرا چالو رکھیے۔ دوسرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ آخرت کی سب سے قیمتی چیز، جنت کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ جنت تو عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو۔ جنت تو اللہ کا مہمان کھانا، دنیا کے بادشاہ کا مہمان کھانا بڑا شاندار ہوتا ہے، تو اللہ
اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وہ جنت اللہ کا مہمان کھانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنا مہمان کھانا کتنا شاندار اور زبردست بنایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بار بار اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور جنت کی سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ ارے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بار بار اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور دنیا میں اس آنکھ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ان آنکھوں سے تو ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جو ان آنکھوں سے غلط دیکھے گا وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ بڑے خوش نصیب ہے وہ جو بد نظری سے بچتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے وہ جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے وہ جو آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتے، بڑے خوش نصیب ہے وہ جو آنکھ کی قدر کرتے ہیں، آنکھ پر اللہ کا زبانی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور عملی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ زبانی شکریہ کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا یہ آنکھ کا زبانی شکریہ ہے، اور آنکھ کا عملی شکریہ کیا ہے؟ فرمایا آنکھ کی قدر کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، آنکھ سے اللہ کو ناراض نہ کرنا، آنکھ سے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ کی قدرت کو دیکھنا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے عملی شکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبانی شکریہ بھی ادا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی شکریہ بھی ادا کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بار بار اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو دو باتیں، دو سوال اور اس کے دو جواب ہوئے کہ اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی؟ فرمایا ایمان۔ وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس کو بچا کر کے لے جانا ہے، اور بچا کر کیسے لے جائیں گے؟ فرمایا اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، کیونکہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ اگر زندگی بھر ایمان پر محنت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، تاجدار مدینہ کی نقل اتاریں گے، گناہوں سے بچیں گے، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اور دعائیں کریں گے، اور دعاؤں میں اللہ سے حسن خاتمہ مانگیں گے، اچھا خاتمہ مانگیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائیں گے۔ یہ دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اختم لنا بحسن الخاتمہ، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالی میرا خاتمہ اچھا فرما، میرا اینڈ اچھا فرما، موت کے وقت مجھ پر بطور خاص رحم فرمانا، نظر کرم فرمانا۔ اے اللہ اس حال میں میں آپ کے دربار میں آ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ یوں فرمایا کہ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے
وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ نظر کرم فرمانا، اور جب مجھے قبر میں رکھا جائے میری قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دینا، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا. حساب کتاب چل رہا ہو تو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں ان خوش نصیبوں میں مجھے بھی شامل فرما لینا. باری تعالیٰ ایک احسان اور فرما دینا کہ حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا اور پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں دخول اولی عطا فرمانا، اور جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بار بار آپ اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی قابل رشک موت عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قابل رشک زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قابل رشک موت عطا فرمائے. تو اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور الحمدللہ وہ ایمان ہمارے پاس ہے. ایمان کو بچا کر جو ہے ہمیں اس دنیا سے لے جانا ہے. اور جو ہے جنت کی سب سے زیادہ جو قیمتی جو چیز ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے. دعا کیجئے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو پھر آگے انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، مزے ہی مزے ہیں. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت کون سی؟ آپ کو یہ تو بتایا کہ جنت کی سب سے قیمتی نعمت کون سی، آپ کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی نعمت کون سی. اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت کون سی. فرمایا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. فرمایا کہ جو اللہ کو پہچان لے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جو دنیا کو پہچان لے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کو جو پہچان لے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جو دنیا کو پہچان لے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یوں فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق یہ تمام خیر کی جڑ ہے. یوں فرمایا فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. تو دنیا کی سب سے قیمتی جو نعمت ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو کے بھی ابھی صحیح معنوں میں ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان پا رہے. ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اتنا اگر اللہ کو پہچان لے گی تو رابعہ بصریہ جیسی بن جائے گی. ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے، ہر سکھ
اور دکھ کی بات اپنے شوہر کے سامنے شیئر کرتی ہے. اتنا اگر اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، اپنے پالنہار کو، احکم الحاکمین کو اگر پہچان لے گی تو رابعہ بصریہ جیسی بن جائے گی. جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان کی بڑی خوش نصیبی یہ رہی اور ان کی اہم بات یہ رہی کہ انہوں نے اپنے اللہ کو پہچانا تھا. اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچانے گا اور اسے پتا چلے گا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اس کے باوجود اللہ اتنے بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور میں جتنی مرتبہ بھی معافی مانگتا ہوں اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، تانا نہیں دیتے، پچھلی باتیں یاد نہیں دلاتے. اللہ کے دربار میں موت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کوئی بھی آئے ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، توبہ کا دروازہ کھلا پائے گا. ہمارے پاس بہت ہی اچھا موقع ہے، ہم توبہ کریں، ہم اللہ کے ہو جائیں. یہ رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، ہم اپنے لیے بھی مغفرت مانگے، پوری امت کے لیے مغفرت مانگے. جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اللہ کے سامنے مغفرت کا سوال کرے اور پوری دنیا والوں کے لیے دعا کرے کہ باری تعالیٰ یہ مبارک مہینے کی برکت سے آپ پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ایمان عطا فرما دیجئے. ایمان کی عظیم الشان دولت سے اللہ جی آپ پوری دنیا والوں کو مالا مال فرما دیجئے. آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں. یہ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا عشرہ ہے. باری تعالیٰ آپ رحمت فرما دیجئے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں، آپ کا کوئی مشیر نہیں. اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دیجئے. میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، ہم لوگ سب مل کے افطاری سے پہلے کی دعا میں تڑپے، سحری کے وقت دعا میں تڑپے، فجر کی نماز کے بعد دعا میں تڑپے. ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کھانا بناتے بناتے پوری دنیا والوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے دے اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دے، سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، سارے جناتوں کو ہدایت دے دے اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دے. ہدایت کا خزانہ آپ کے پاس ہے، ہدایت کا خزانہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے. آپ کے سوا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اور اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. آپ کو تو اپنے بندوں سے پیار ہے. اللہ آپ کو اس پیار کا واسطہ، آپ کو آقا کا واسطہ، اللہ پورے عالم والوں کو، ہر فرد بشر کو، ہر فرد جن کو اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے. یوں فرمایا کہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سچے دل سے دعا کریں. تو آج کی مجلس کا ایک خصوصی پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. دیکھو 6 مہینے کا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے. روتا ہو نا اور اس کے ابو آئے تو ایک دم چپ ہو جاتا ہے، اس کے ابو سے گلے مل جاتا ہے، اور باہر والا کوئی آئے تو رونا اور شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس نہیں جاتا. اس کی ماں آئے تو فوراً ماں سے چمٹ جاتا ہے اور کسی کے پاس نہیں جاتا. 6 مہینے کا بچہ بھی اپنے محسن کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے محسن ہیں، میرے خیر خواہ ہیں، میرے سے پیار کرتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم اتنے بڑے ہو کے اپنے اللہ کو نہیں پہچان پا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ سے محبت کریں. اللہ بڑے کریم ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے. ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں بہت نواز دیں گے.
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ ہم آئیں اللہ کی طرف آئیں، ہم توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو موڑیں اور ہم اللہ کی طرف آئیں اور ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اور جو اللہ کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ جہاں ہیں وہاں سے آگے بڑھیں، اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھیں کہ میں اس سے آگے ہوں، میرے گھر میں یہ ہے، اس سے میں آگے ہوں، نا 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 نا، یہ نہ دیکھیں کہ میں کس سے آگے ہوں، یہ نہ دیکھیں، بلکہ یوں فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، ابھی جو موجودہ بزرگان دین ہے ان کو دیکھیں، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کو دیکھیں، کتنی قربانی حضرت کی اور کیسی قابل رشک زندگی گزاری، اور آج بھی اللہ کی محبت میں دیوانے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، پیر ذوالفقار صاحب کو دیکھیں، آپ ہمارے اکابرین حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کو دیکھیں، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کو دیکھیں، یہ حضرات کیسی محنت کر رہے ہیں، کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ ہمارے اتنے سب اکابرین، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شہرت دی ہے، جن کو ہم سب تقریباً جانتے ہیں، اس لیے میں ان بزرگوں کا نام لے رہا ہوں، ورنہ اور بھی بہت سے بزرگان دین ہے، اللہ اکبر، جو اپنی زندگی اللہ پر فدا کر رہے ہیں، ایک ایک منٹ کی اور ایک ایک سیکنڈ کی اور ایک ایک لمحے کی قدردانی کر رہے ہیں، اور رمضان اللہ کے عشق میں اور اللہ کی محبت میں رمضان کا ہر لمحہ گزار رہے ہیں، بلکہ پوری زندگی رمضان جیسی گزارتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ جس کی زندگی رمضان جیسی اس کی موت عید کے جیسی، اس کی موت عید کے جیسی، اس کی موت عید کے جیسی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان جیسی پوری زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تو اللہ کی پہچان بہت بڑی بات ہے، پہچاننا یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا، یہ بہت نیک دل بادشاہ گزرا ہے، امیر المؤمنین ہارون رشید رحمت اللہ علیہ۔ تو ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے، ذرا دھیان سے سننا، شکار کے لیے نکلے، شکار کرتے کرتے شکار کا شوق بھی تھا، قافلے والوں سے آگے نکل گئے، اور آگے ایسے نکلے، شکار میں شوق میں آگے نکل گئے، پانی کی پیاس لگی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو قافلے کا کوئی فرد نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب تو بادشاہت والا لباس بھی نہیں پہنا، شکاری کا لباس پہنا ہے، اور اب پانی کی پیاس لگی ہے، وہ پانی دے کون، کس سے مانگے؟ قریب میں ایک جھوپڑا تھا، وہاں جا کے یہ تھوڑی کہہ سکتے تھے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں بادشاہ ہوں، کیسے پہچانتے کہ یہ بادشاہ ہے؟ واٹس ایپ کا زمانہ تھوڑی تھا کہ بادشاہ کی تصویر دیکھ لی ہو کہ بھائی یہ بادشاہ ہے، اخبار میں دیکھ لیا ہو کہ بھائی یہ وزیر اعظم ہے، تو وہ زمانہ تو تھا نہیں واٹس ایپ کا، تو وہ کیسے اس کو پتا چلے؟ اور لباس بھی شکاری والا پہنا تھا، بادشاہ کا تو شاہی لباس ہوتا ہے، اس کے اوپر تاج ہوتا ہے، تو نہ شاہی لباس نہ تاج، اور بادشاہ تو ایسے آتا نہیں، وہ تو اس کے ساتھ تو ایک لشکر ہوتا ہے، اس کے خشم و خدم ہوتے ہیں، اور اس کی جب سواری نکلتی ہے تو ایک شور ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے، اور بادشاہ سے پہلے ایک آگے اس کے کتنے لوگ آگے چلتے ہیں، کتنے پیچھے چلتے ہیں، تقریباً درمیان میں بادشاہ کی سواری ہوتی ہے۔ وہ کیسے بتائیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ جھوپڑی میں گئے، اور جھوپڑی میں جانے کے بعد سلام کیا، اور ایک لڑکی آئی تو کہا میری بہن مجھے پانی پلا دے، پیاس لگی ہے۔ وہ لڑکی اندر گئی، انار کے درخت سے انار توڑا، مانگا تھا پانی، اب وہ کیا کر رہی ہے وہ سنیں۔ انار کے درخت سے انار توڑا، انار کہتے ہیں داڑم کو، انار کے درخت سے انار توڑا، اس کا جوس نکالا، ایک کپڑے کے اندر اس کو چھانا، اور اچھے شاندار گلاس میں پورا جوس تیار کیا، اور بڑے ادب سے ہارون رشید کو وہ گلاس پیش کیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت چوک گئے، چوکنا ہو گئے، میں نے مانگا تھا پانی اور اس نے اتنا سب اہتمام کیا۔ کہا میری بہن ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو مانگا تھا پانی،
دیکھیں ہارون رشید کو پیاس لگی اور پانی کس سے مانگنا پڑ رہا ہے؟ ایک جھوپڑی والے سے. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار وقت کے بادشاہ کو بھی ایک گلاس پانی کے لیے تڑپاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے، تجھے بھی ایک دن اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، کوئی ناانصافی والا کام مت کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا. اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے. ایک گلاس پانی کے لیے ہارون رشید تڑپے اور ان کو مانگنا پڑا پانی. کہا میری بہن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اتنا سب اہتمام کیا، تو جو ہے میرے لیے، میں نے مانگا تھا پانی، تو نے انار توڑا، جوس نکالا، اس کو کپڑے کے اندر چھانا. جوس مشین تو تھے نہیں، جوس مشین مستقل اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، چونکہ وہ بجلی سے چلتا ہے اور اس زمانے میں بجلی لائٹ تو تھی نہیں، تو جوس مشین کیسے چلے؟ تو وہ لوگ کپڑے کے اندر ایک پتلا سا کپڑا ہوتا ہے اس میں چھانتے تھے تاکہ کچرا کپڑے میں رہ جائے اور جوس جو ہے گلاس میں چلا جائے. تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا. کہا میری بہن میں نے مانگا تھا پانی اور تو نے درخت سے انار توڑا اور اس کا جوس نکالا اور اس کو چھانا اور بڑے ادب سے میرے سامنے پیش کیا، اتنا سب اہتمام کیوں کیا؟ وہ لڑکی نے کہا کہ میں آپ کو پہچان گئی کہ آپ وقت کے امیر المؤمنین ہارون رشید ہو، یعنی آپ بادشاہ سلامت ہو، میں نے آپ کو پہچان لیا. ہارون رشید اتنے خوش ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ. پانی تو پی لیا، اپنے محل میں گئے اور وہاں جانے کے بعد اس لڑکی سے نکاح کا پیغام بھیجا. وہ گھر والے تو بہت خوش کہ جھوپڑی میں بادشاہ کا پیغام. سب بہت خوش. ہارون رشید کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ لڑکی شاہی محل میں چلی گئی، مہارانی بن گئی. عجیب بات لکھی ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی نے وقت کے بادشاہ کو پہچانا تو جھوپڑی سے شاہی محل میں پہنچ گئی. آپ اندازہ لگائیں، اگر ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو یعنی اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. اللہ کو پہچاننا، فرمایا جو عارف ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی تو چال چلن ہی کچھ اور ہے، ان کا تو زندگی گزارنے کا انداز ہی کچھ اور ہے. فرمایا کہ جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہیں وہ ان کا رتبہ کیا جانے. اللہ تعالی ہمیں عارف باللہ بنائے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اور رمضان کی ہر گھڑی کو قیمتی سمجھیے. یہ بہت قیمتی لمحے ہیں، کیا پتہ آئندہ سال رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. کتنے وہ لوگ جو گزشتہ سال رمضان میں تھے اس سال وہ رمضان میں نہیں ہے. میرے عزیزو اس موقع کو قیمتی سمجھو، ہر منٹ کو قیمتی سمجھو. قرآن شریف زیادہ پڑھو، قرآن شریف زیادہ پڑھو، قرآن شریف زیادہ پڑھو. لوگوں سے بات چیت کم کرو، فون کا استعمال کم کرو، گیم نہ کھیلو، نیوز نہ دیکھو، کیرم بورڈ نہ کھیلو، لوڈو نہ کھیلو، سانپ سیڑھی نہ کھیلو. اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو. اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد فوراً جو ہے قرآن شریف، کہیں کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد فوراً جو ہے قرآن شریف. اور قرآن شریف بوجھ سمجھ کے نہ پڑھو، محبت کی زبان سے پڑھو، صحیح پڑھو، مخرج اور مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھو اور اطمینان کے ساتھ پڑھو. اس طرح پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، میں اللہ کو سنا رہا ہوں. مجھے کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے. 4 پارے پڑھتے ہو اس کی جگہ 3 پڑھو، لیکن اچھے پڑھو، اللہ کو پسند آئے ایسا پڑھو، اطمینان سے پڑھو. یہ نہیں کہ حرف چبا رہے ہیں، گننا نہیں کر رہے ہیں، مد نہیں کر رہے ہیں، بغیر مخارج کے پڑھ رہے ہیں، زا کی جگہ زال اور زال کی جگہ زا پڑھ رہے ہیں. کہ کیوں بھائی کیا بات ہے کہ مجھے اتنے پارے پڑھنے؟
ٹھیک ہے اتنے پارے پڑھنے ہیں تو 1.5 گھنٹے کی جگہ 2.5 گھنٹے پڑھ لو، لیکن اچھا پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ جی 2 روزے ہو گئے، یہ تیسرا روزہ چل رہا، اللہ 2 روزے ہو گئے، آپ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ یہ 2 روزے میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اللہ اب جو 27-28 روزے بچے ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اچھی تراویح پڑھنے کی، اچھا روزہ رکھنے کی، افطاری سے پہلے اور سحری کے وقت میں دعائیں کرنے کی، ماؤں بہنوں کو کچن میں کم سے کم وقت لگانے کی، اور ہمیں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے ہمیں بچا، جھوٹ سے بچا، دھوکے سے بچا، اللہ حسد سے بچا، کینہ سے بچا، بغض سے بچا، عداوت سے بچا، نفرت سے بچا۔ اللہ تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما۔ تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کی دنیا بھی بہتر بنا، ان کی آخرت بھی بہتر بنا، آخرت کو سامنے رکھ کر ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پیارے اللہ یہ رمضان کی تیسری رات میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چیز کی معذرت کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ کل بھی تقریباً 15-20 منٹ کے قریب میں نے بیان کیا، میں بیان کرتا رہا، بعد میں گھر والوں نے بتایا، 2 احباب نے بتایا کہ مکسلر تو نہیں چل رہا ہے، مجھے یہاں بتا رہا ہے کہ چل رہا ہے۔ دیکھو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ساقی بولنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور آپ سننے میں بھی اللہ کے محتاج ہو، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ آپ لوگ سن سکیں اور کچھ دینی باتیں، کچھ اہم قیمتی باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھیں۔ خیر اللہ کی مرضی۔ آج دوپہر میں بھی تھوڑی دیر چلا مکسلر، پھر اٹک گیا، پھر تھوڑی دیر چلا، پھر رک گیا۔ اللہ کی مرضی، دعا کریں اللہ کرے کہ یہ مکسلر بھی صحیح کام کرے، اور دعا کرے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بھی بچائے۔ انشاءاللہ رمضان میں روزانہ 2 مجلسیں ہوگی، 3:30 سے 4 مستورات کے لیے، وہ 3:30 سے 4، اور رات میں انشاءاللہ 11 بجے سے 11:30 بجے تک مرد عمومی مجلس ہوگی، اس میں پوری فیملی بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ آپ بھی سنیں، اوروں کو بھی سننے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔